اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین ومنہا آیۃ الکتمان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیننا للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کفایت الاصول کے طلاب کے لیے مادہ امتحانی کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہے۔ ہم نے امر ثالث سے پڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی آیت کتمان خبر واحد کی حجیت پر تیسری آیات میں سے جو دلیل ہے وہ آیت کتمان ہے۔ آیت کتمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں بینات کو اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بینا، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے سامنے کتاب میں ان بینات کو اور ہدایت کی باتوں کو واضح کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللاعنون، یہ جو چھپانے والے لوگ ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ آیت ہے کہ جس میں اس آیت کے آخر میں لعن، خدا کی لعن بالخصوص، تو لعن حرمت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جہاں پر اگر کسی فعل پر بالفرض لعن آئی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے یا خدا کی طرف سے لعن آئی ہے، تو یہ اس فعل کے حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر کتمان، چھپانے والوں پر خدا کی لعنت ہے، تو اس سے بصراحت کتمان کی حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ بات واضح ہے۔ لیکن اس کا ہمارے مورد بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے، حرمت کتمان کا؟ تو خبر واحد کی حجیت کے اوپر اس کے ذریعے جو استدلال قائم کیا ہے یا استدلال قائم کیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ مثلاً اخبار اور روایات کہ جس میں احکام موجود ہیں، راویان احادیث نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے ان علوم کو، یعنی وجوب اور حرمت کے علوم کو تحمل کیا، ضبط کیا۔ اب ان کے پاس گویا کہ خدا کی طرف سے جو حجج ہیں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی طرف سے گویا کہ بیان ہو گیا، ہدایت کی باتیں گویا کہ راویان کے پاس موجود ہیں، بینات موجود ہیں۔ اب اگر وہ چھپاتے ہیں اور آگے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تو اس آیت کے تحت یعنی کہ کتمان حرام ہے، گویا کہ حرمت کتمان آ جائے گی ان کے اوپر، کہ وہ مثلا فلاں شخص کے پاس ایک حدیث موجود ہے اور وہ آگے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ اب جب وہ راویان احادیث کو بیان کریں گے اس حرمت سے بچنے کے لیے، تو جو دوسرے
لوگ جو احادیث کو دیکھیں گے تو ان پر واجب ہوگا کہ وہ حدیث کو قبول کریں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عقلی ملازمہ پایا جاتا ہے، حرمت کتمان کے درمیان اور تعبداً اس کو قبول کرنے کے درمیان۔ کیونکہ اگر قبول نہ کیا جائے تو عقلاً لغویت لازم آتی ہے کہ وہ مثلاً کتمان حرام ہے، حدیث کو انہوں نے بیان کیا اور آگے قبول کرنا واجب نہ ہو کسی کے لیے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس سے جو ہے نا لغویت لازم آئے گی، یعنی یہ بیان کرنا اور اس کو ظاہر کرنا، نہ چھپانا، بیان کرنا، یہ اس سے لغویت لازم آئے گی۔ یعنی جب ایک احادیث کو مثلا راویان بیان کر رہے ہیں لیکن آگے کوئی ان کی بات سن بھی نہیں رہا اور قبول نہیں کر رہا، تو اس سے لغویت لازم آئے گی عقلاً۔ تو اس طریقے کے ساتھ یعنی چونکہ ملازمہ عقلیہ موجود ہے حرمت کتمان کے درمیان اور وجوب قبول کے درمیان، تو اس ملازمہ عقلیہ سے اور یہ تعبداً قبول ہونے سے خبر روایت کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے کہ جس وقت کتمان حرام ہے لامحالہ طور پہ انہوں نے بیان کرنا ہے، جب بیان کرنا ہے تو تعبداً ہم نے قبول کرنا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ خبر روایت حجت ہے جب ہم نے قبول کرنا ہے۔ تو یہ ہے وجہ استدلال۔ مصنف اس استدلال کو رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یہ ملازمہ ممنوع ہے، یہ ملازمہ موجود نہیں ہے، حرمت کتمان کے درمیان اور وجوب قبول کے درمیان ملازمہ موجود نہیں ہے، اور لغویت کوئی بھی لازم نہیں آ رہی، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا اگر یعنی کہ شان نزول اور اس کو آپ دیکھیں تو یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان کے پاس جو کچھ تھا، یہود کے جو علماء تھے انہوں نے تورات میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف تھے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نشانیاں تھیں جو موجود تھیں، یہود کو ان کا علم تھا، سب کچھ علم ہونے کے باوجود انہوں نے عوام سے یہ باتیں چھپائے رکھیں اور عوام کے سامنے کبھی بھی بیان نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے تو عوام کو یعنی قائل کرنے میں انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور اکثریت یہود کی جو عوام کی تھی وہ قائل نہ ہوئی، جنگیں ہوئی بہت ساری، لیکن اگر وہ یہ کتمان نہ کرتے اور اپنی عوام کو بار بار بیان کرتے رہتے وہ علامات، وہ اوصاف، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبوت کے اظہار کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور جو ہے نا وہ عوام ان کو قبول کر لیتی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر فائدہ تعبداً قبول کرنے میں منحصر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو یعنی اس کو اس نگاہ سے ہم اگر دیکھیں اپنے جو ہے نا وہ یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اگر اس نگاہ سے ہم دیکھیں تو یہاں پر کتمان کی حرمت ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی یہ عام استغراقی ہے۔ ان الذین یکتمون، وہ لوگ کہ جو کتمان کرتے ہیں، یعنی کتمان حرام ہے۔ اب یہ کتمان ہر شخص پر حرام ہے، زید، عمر، بکر، خالد، چاہے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث اخذ کی، جنہوں نے معصومین علیہ السلام سے کوئی حدیث اخذ کی، ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ طور پہ کتمان حرام ہے، لہذا ان کے لیے بیان کرنا واجب ہے۔
اب جب ان کے لیے بیان کرنا واجب ہے، جب ہر شخص بیان کرے گا، منتہا کچھ لوگ ہوں گے، مثلاً اگر جو ہے نا 1000 بندے کے پاس مثلاً حدیث موجود ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو 1000 میں سے 500 تو بیان کریں گے۔ اب جب بیان کریں گے 500 یا 600 افراد جب بیان کریں گے، کچھ لوگ ممکن ہے بیان نہ کریں، اکثریت جب بیان کرے گی تو ان کے لیے گویا کہ حرام ہے اگر بیان نہ کریں تو۔ اب جب وہ بیان کریں گے تو یہ ایک خبر متواتر کی مانند بن جائے گی۔ جس طرح خبر متواتر میں ناقلین جب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ مفید علم ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی جب کثرت بیان ہو جائے گا تو خود بخود یہ موجب حصول علم ہو جائے گا دوسرے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر جو علم خود بخود جو یعنی یہ علم ایک فائدہ ہے گویا کہ اس کا، نہ یہ ہے کہ ملازمہ کوئی پایا جاتا ہے کہ جب علم حاصل ہو جائے گا دوسرے لوگوں کو تو وہ یہی علم کا حصول یہی مطلوب ہے، لہذا دوسرے لوگوں کو جب علم ہو جائے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہو جائے گا۔ نہ یہ ہے کہ اب یہاں پر ہم خبر وید کی حجیت پر اس کو دلیل قرار دیں اور ہم کہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے قبول کرنا واجب ہے، اور قبول کرنا واجب ہے تو اس سے خبر وید کی حجیت ثابت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ملازمہ نہیں ہے، بلکہ جب کثرت بیان ہوگا تو خود بخود علم حاصل ہو جائے گا، یعنی علم جو ہے یہ فائدہ ہے۔ تو فائدہ لہذا اس طریقے میں بھی ہے، نہ یہ ہے کہ قبول کرنے میں فائدہ منحصر ہے، فائدہ قبول کرنے میں منحصر نہیں ہے، تاکہ اس سے جو ہے نا آپ خبر وید کی حجیت ثابت کریں۔ ہاں البتہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہی علم حاصل کرنا جو یعنی کہ واجب ہے، جو علم حاصل کرنا اس کا جو فائدہ ہے، تو حرمت کتمان اور حصول علم کے درمیان تو ملازمہ ہے، تو گویا کہ وہی قبول کرنا واجب ہو جائے گا جب علم حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا یہاں پر بھی ملازمہ نہیں ہے، علم جبری ہے، یعنی جس وقت کثرت بیان ہوگا خود بخود دوسرے لوگوں کو علم حاصل ہو جائے گا، اور کہیں پر اگر بالفرض علم حاصل نہ بھی ہو تو یہ کوئی بھی جو ہے نا یہ اس کا یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی یعنی ملازمہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے ہر جگہ پہ علم حاصل ہونا چاہیے تھا، ممکن ہے کہیں پر علم حاصل نہ بھی ہو کسی کو، لہذا کوئی بھی ملازمہ اس میں بھی حصول علم، اور اس کے درمیان بھی آپ ملازمہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ بطور فائدہ آپ کہہ سکتے ہیں، بطور نتیجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت کثرت بیان ہوگا تو حصول علم آ جائے گا۔ ورنہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ یعنی کہ جب علم حاصل نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے، مثلا بہت ساری ایسے مقامات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ایک چیز بیان ہو لیکن اس کا علم حاصل نہ ہو، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ یعنی کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا فِي أَرْحَامِهِنَّ، وہاں پر بھی یہی کتمان کی بات ہو رہی ہے، حرمت کتمان کی بات ہو رہی ہے کہ مرآت عورتوں پر جو ہے وہ حرام ہے کہ وہ کتمان کریں جو ان کے ارحام میں ہے، لہذا جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بتائیں، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ خود عورت کا وہ خبر دینا اپنے جو ہے نا جو ان کے رحموں میں اس کے بارے میں خبر دینا یہ کوئی بھی موجب علم نہیں ہے، تو لہذا ممکن ہے کہ جو ہے وہ کتمان بھی حرام ہے لہذا وہ بتائیں لیکن وہ موجب علم بھی نہ بنے، تو لہذا یہاں پر اس چیز میں بھی ملازمہ نہیں ہے، تو لہذا آپ بطور فائدہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ملازمہ پایا جاتا ہے جس کے تحت آپ کہیں گے خبر واحد ہو جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا، الآیت یہ و تقریب الاستدلال بہا، اس کے ذریعے تقریب استدلال، وجہ استدلال یہ ہے کہ ان حرمت الکتمان تستلزم القبول عقلاً، کہ حرمت کتمان جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہے یہ موجب بنتی ہے کہ تعبداً اس کو قبول کیا جائے، یعنی جس وقت بیان کیا جائے گا تو عقلاً یہ موجب بنتی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، للزوم لغویت ہی بدونی، کیونکہ بدون قبول اس کی لغویت لازم آتی ہے، بدون قبول اگر حرمت کتمان ہو تو اس کی لغویت
لازم آتی ہے کہ کتمان نہیں ہے، کتمان حرام ہے، لہذا بیان کرنا واجب ہے۔ جب بیان کرنا واجب ہے، قبول کرنا واجب نہ ہو تو یہ لغو ہو جائے گا۔ ولا یخفا انہ لو سلمت ھذہ الملازمہ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ملازمہ عقلیہ ہے حرمت کتمان کے درمیان اور وجوب قبول کے درمیان، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اگر تسلیم کر بھی لیں تو فرماتے ہیں لا مجال للإراد علی هذه الآیہ بما اورد علی آیت النفر من دعوی الاحمال او استظہار والاختصاص بما اذا افاد العلم فإنها تنافیہما۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس ملازمہ کو بالفرض ہم قبول کر لیں تو پھر علامہ شیخ انصاری نے جو دو اشکال اس آیت پر کیے ہیں وہ دو اشکال یہ ہیں کہ یہ بھی آیہ نفر کی طرح محمل ہے، یعنی اس لحاظ سے جو ہے اطلاق پایا جاتا ہے، احمال پایا جاتا ہے کہ آیا صورت علم کے ساتھ یہ خاص ہے یا عدم علم کے ساتھ بھی قبول کرنا واجب ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ اس کا اختصاص اس صورت کے ساتھ ہے کہ اگر یہ موجب علم ہو۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر ملازمہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ احمال والا اشکال یا استظہار اور اختصاص بما اذا افاد العلم والا اشکال جو ہے یہ دو اشکال قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ملازمہ عقلیہ جب موجود ہے اور عقلی احکام جو ہوتے ہیں وہ تخصیص خوردہ نہیں ہوتے ہیں، لہذا یہاں پر جب ملازمہ عقلیہ موجود ہے تو یہ ان دو اشکال کے جو ہے نا یہ منافی ہے۔ فَإِنَّهَا تُنَافِيهِمَا، یہ ملازمہ تنافیہما، یہ ان مذکورہ دو اشکال کے ساتھ منافات رکھتا ہے، لہذا کوئی بھی یہاں پر احمال نہیں پایا جاتا جس طرح آیہ نفر میں احمال تھا۔ یعنی آیہ نفر میں ہم نے کہا تھا کہ لزوم تحذر میں یہ بے صورت قضیہ معاملہ ہے اور اطلاق نہیں رکھتا تاکہ جو ہے نا وہ صورت علم اور عدم علم دونوں صورتوں کو یہ شامل ہو، لہذا کوئی اطلاق موجود نہیں بلکہ قضیہ معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جب ملازمہ عقلیہ موجود ہے تو یہاں پر وجوب قبول جو ہے یہ کوئی بھی اس کا جو ہے نا یہ قضیہ معاملہ کی مانند نہیں ہے، بلکہ ہر دو صورت میں پھر چاہے وہ مفید علم ہو چاہے مفید علم نہ ہو، ہر دو صورت میں قبول کرنا واجب ہے اور خبر واحد حجت ہے ہر دو صورت میں، چاہے مفید علم ہو یا مفید علم نہ ہو۔ لیکنہا ممنوعۃ، لیکن مصنف فرماتے ہیں یہ ملازمہ ممنوع ہے۔ فإن لغویت غیر لازمہ، کیونکہ لغویت کا جو اشکال کیا گیا ہے کہ اگر قبول کرنا واجب نہ ہو تو حرمت کتمان سے لغویت لازم آتی ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ کوئی لازم نہیں آتی۔ لعدم انحصار الفائدۃ بالقبول تعبدان، کیونکہ تعبدان قبول کرنے میں، قبول تعبدی میں فائدہ منحصر نہیں ہے۔ وَإِمْكَانُ أَن تَكُونَ حُرْمَةُ الْكِتْمَانِ، بلکہ عین ممکن ہے کہ کتمان کی حرمت لأجل وضوء الحق بسبب کثرت من افشاہ وبینہ، حرمت کتمان اس وجہ سے ہے کہ لأجل وضوء الحق، کہ حق واضح ہو چکا ہے، بسبب کثرت من افشا، اس سبب سے کہ حق کو افشا کرنے والے اور حق کو بیان کرنے والے اس حد تک زیادہ تھے کہ جو ہے نا حق مکمل واضح اور روشن ہے۔ یعنی احکام والی مثلا احادیث معصومین علیہ السلام نے جو بیان کی اور جو معصومین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ اس حد تک کثرت کے ساتھ انہوں نے آگے بیان کی کہ حق مکمل واضح ہو چکا ہے۔ تو حق جب واضح ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ کتمان حرام ہے ان کے لیے، یعنی حق مکمل واضح ہے، تو لہذا یہ یعنی کہ اس وجہ سے ہے حرمت کتمان کہ حق واضح ہو جائے اور مکمل واضح ہو جائے حق بسبب کثرت من افشا، یعنی کہ جب کثیر لوگ بیان کریں گے تو یہ موجب حصول علم ہو جائے گا، حق کے واضح ہونے کا یہ جو ہے نا یہ موجب بن جائے گا،
تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ کتمان حرام ہے۔ ہاں اگر یہ اس بات کا موجب نہ بنتی تو ممکن ہے کتمان حرام نہ ہوتا۔ وَبَيَّنَهُ، جب بیان کرنے والے زیادہ ہوں گے، جب افشا کرنے والے زیادہ ہوں گے تو حق واضح ہو جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ کتمان حرام ہے۔ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، یعنی اس حد تک تاکہ بیان ہو جائے کہ لوگوں کے لیے خدا کے برخلاف خدا پر کوئی ایسی حجت موجود نہ ہو۔ جب کثرت کے ساتھ ایک چیز بیان ہو جائے گی تو قیامت والے دن لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا، بلکہ خود بخود ان کو علم حاصل ہو جائے گا۔ بل کان لہ علیہم الحجۃ البالغہ، بلکہ خدا کے لیے حجت ہوگی، ان کے اوپر حجت بالغہ ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فائدہ قبول میں منحصر نہیں ہے تاکہ اس کے نتیجے میں آپ خبر وعید کی حجیت کو ثابت کریں، بلکہ فائدہ اس میں یہ ہے کہ کتمان جب حرام ہے تو بیان کرنا واجب ہے۔ جب کثرت بیان ہوگا، کثرت افشا ہوگا تو یہ موجب حصول علم ہوگا، موجب وضوح حق ہوگا، تو یہ فائدہ اس میں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے تاکہ جو ہے نا وہ ایک حجت تمام ہو جائے لوگوں کے اوپر۔ تو لہٰذا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ تو اس وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ آیت کتمان خبر وعید کی حجیت پر دلالت نہیں کرتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔